بدر کے اس میدان کو یاد کرو میرے پیارے، جنگ بدر کے اس میدان کو یاد کرو۔ اس طرف کون ہے، اس طرف کون ہے، ذرا غور سے دیکھو۔ اس طرف جو کھڑے ہیں یہ کوئی غیر اجنبی نہیں ہے، اس طرف جو کھڑے ہیں وہ بھی غیر اجنبی نہیں ہے، سب ہیں۔ قریشی کا مقابلہ قریشی سے ہے، مطلبی کا مقابلہ مطلبی سے ہے، ہاشمی کا مقابلہ ہاشمی سے ہے، بھائی کے مقابلے میں بھائی ہے، باپ کے مقابلے میں بیٹا ہے، دادا کے مقابلے میں پوتا ہے، ماموں کے مقابلے میں بھانجا ہے، چچا کے مقابلے میں بھتیجا ہے۔ مقابلہ غیروں سے نہیں ہو رہا بدر میں۔ کچھ لوگ تو وہ تھے جو کل ہی آئے تھے، نبی کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا اور آج جنگ کے میدان میں ہیں، مقابلے میں دوسرا بھائی کھڑا ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو 2 دن پہلے آئے تھے، نبی کے ہاتھ پر اسلام لائے، ایمان لائے، اس کے بعد جنگ کے بدر میں کھڑے ہیں۔ ان کے سامنے کون کھڑا ہے؟ باپ کھڑا ہے۔ باپ کا مقابلہ بیٹے سے ہے، بھائی کا مقابلہ بھائی سے ہے، ماموں کا مقابلہ بھانجے سے۔ جنگ بدر میں ان 313 کی مقدس جماعت نفوس قدسیہ اس طرف کھڑی ہے، کفار قریش ادھر کھڑے ہیں، لیکن یہ کوئی اجنبی نہیں ہے۔ ادھر بھائی ہے تو ادھر بھائی ہے، ادھر بیٹا ہے تو ادھر باپ ہے، ادھر دادا ہے تو ادھر پوتا ہے، ادھر ماموں ہے تو ادھر بھانجا ہے۔ لیکن مقدس جماعت نے جنگ بدر کے میدان میں تلوار کھینچ کر یہ اعلان کر دیا کہ اللہ کے پیارے حبیب آقا و مولا، آج یہ میری تلوار بھائی کی گردن کو کاٹتی ہے کاٹے، ہمیں غم نہیں ہے، بیٹے کی گردن کو کاٹتی ہے کاٹے، ہمیں غم نہیں ہے، چچا کے گردن کو کاٹتی ہے کاٹے، ہمیں غم نہیں ہے، باپ کی گردن کو کاٹتی ہے کاٹے، ہمیں غم نہیں ہے۔ اے اللہ کے پیارے حبیب، ایک تجھ سے اپنے رشتہ محبت کو مضبوط کرنے کے لیے آج یہ میری تلوار دنیا کے ہر رشتے کو کاٹنے کو تیار ہے، دنیا کے ہر رشتے کو کاٹنے کو تیار ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب، ہم نادان نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں یہ سب تو نعمت صرف نعمت ہے، آپ تو اصل نعمت ہو، آپ تو جان نعمت ہو، آپ تو عظیم نعمت ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ حشر میں ہم بخشے جائیں گے تو آپ کی شفاعت کے سہارے ہی بخشے جائیں گے۔ ہم جانتے ہیں حوض کوثر پہ جام ہمیں کوئی پلائے گا تو آپ ہی ہمیں جام پلائیں گے، جنت کی بہاروں میں ہم جائیں گے تو آپ ہی کے صدقے میں جائیں گے۔ ہم نادان نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ اصل نعمت ہے، یہی عظیم نعمت ہے، یہی جان نعمت۔ اور میرے پیارے، ویسے بھی باتیں سمجھ میں لوگوں کے نہ آئے تو جو لوگ اس کو جان نعمت آج سمجھتے ہیں، جان رحمت آج سمجھتے ہیں، اصل نعمت آج سمجھتے ہیں، وہ تو مسرور ہیں۔ اور جو لوگ نہیں مانتے وہ حشر کے میدان میں مجبور ہو کر مان جائیں گے۔ ہاں، مجبور ہو کر مانیں گے۔ کیا ہوگا حشر میں، ذرا بتاؤ مجھے، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ میدان ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، سوا نیزے پر۔ ابھی اتنی دور ہے تو یہ عالم ہے کہ دھوپ برداشت نہیں ہوتی، جب سروں پہ سورج آ جائے گا تو کیا عالم ہوگا؟ لوگ پریشانیوں میں ہوں گے، سورج کی تپش سے پریشان ہوں گے، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، ہاہاکار مچا ہوگا، افراتفری ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں گے۔ سارے لوگوں کے پاس جائیں گے، نہیں آج ہمارا دن نہیں ہے۔ ایسے عالم میں جب آپ پیش خدا ہوں گے، پیش کیا جائے گا رب کی بارگاہ میں، جیسے ہی آپ پیش کیے جائیں گے آپ کا ہاتھ آپ سے الگ ہو جائے گا اور رب کے حضور حاضر ہوگا۔ وہ پہلے حاضر ہوگا اور کہے گا، جانتے ہیں کیا کہے گا؟ مولا تو نے مجھے کس کے ساتھ رکھا تھا؟ اس نے تو جب بھی میرا استعمال کیا ظلم کے لیے کیا، رشوت لینے کے لیے کیا، برائیوں کے لیے کیا۔ مولا کبھی اس نے میرا استعمال نیک کاموں کے لیے نہیں کیا، یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے کے لیے نہیں کیا، کسی بے سہارا کی مدد کے لیے نہیں کیا۔ یہاں تمہارے خلاف بولے گی، رب کے حضور حاضر ہوگی، کہے گی مولا تو نے زندگی بھر مجھے کس کے ساتھ رکھا؟ اس نے تو جب میرا استعمال کیا بد نگاہی کے لیے کیا، بری چیزوں کو دیکھنے کے لیے کیا، سنیما تھیٹر دیکھنے کے لیے کیا۔ اس نے میرا استعمال کبھی قرآن کی آیتوں کی تلاوت کے لیے نہیں کیا، کبھی یتیموں پہ رحم کی نظر ڈالنے کے لیے نہیں کیا، کبھی مجبور و مسکین کے لیے رحم کی نظر ڈالنے کے لیے نہیں کیا۔ اس نے تو میرا استعمال ہمیشہ غلط کاموں کے لیے کیا۔ الغرض یہ کہ آنکھ تمہارے خلاف گواہی دے گی، ہاتھ تمہارے خلاف بولے گا، پیر تمہارے خلاف، جسم کے پارٹ پارٹ رب کے حضور تمہارے حاضر ہو کے تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ پتا چلے گا اس دن کہ ارے یہ میں نے کیا کر ڈالا، جسے میں اپنا ساتھی سمجھتا رہا، اس ہاتھ کو اپنا ساتھی سمجھا، اس پیر کو اپنا ساتھی سمجھا، اس آنکھ کو اپنا بہترین ساتھی سمجھا۔ اچھا زندگی میں رہے بھی یہ ساتھی بن کر، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ گھر سے باہر گئے ہوں اور آپ کا ہاتھ آپ کے بستر پہ آرام کر رہا ہو، جہاں آپ گئے آپ کے ساتھ گیا اور آپ نے زندگی بھر اس کی خدمت کی، بہترین خدمت کی۔
اس کی خدمت کے لیے آپ نے رشوت لی، بے ایمانیاں کی، جھوٹ بولا، کذب بیانی کی، سب کچھ کیا آپ نے اسی جسم کے لیے، اور یہ جسم کے اعضاء رب کے حضور حاضر ہو کر آپ کے خلاف بیان دیں گے تو پتہ چلے گا رے میں نے یہ کیا کر ڈالا، جسے دنیا میں اپنا بہترین ساتھی سمجھتا تھا یہ تو ہمارے نہ نکلے، یہ تو خدائی جاسوس تھے جو ہمارے ساتھ لگے رہے اور اب ہمارا راز کھول لیں۔ ذرا سوچو میرے پیارے، اس میدان حشر میں کتنی کرٹیکل سچویشن ہوگی کہ تمہارا ہاتھ بھی تمہارے خلاف ہوگا، تمہاری آنکھیں بھی تمہارے خلاف ہوں گی، کوئی تمہارا سہارا و مددگار نہ ہوگا، لیکن قربان جاؤ بس وہ ایک ہوگا، فقط وہ ایک ہوگا اس میدان محشر میں جو اپنی چادر رحمت کو پھیلائے ہوئے یہ آواز دے رہا ہوگا، اے سیاںشیارو، اے گنہگارو، مت گھبراؤ، اگر تم نے دنیا میں مجھ سے اپنے رشتہ محبت کو جوڑے رکھا ہے تو آ جاؤ، میری چادر رحمت تمہیں پناہ دینے کو تیار ہے، تمہیں چھپانے کو تیار ہے، تمہیں بخشوانے کو تیار ہے۔ تو مجھے بتاؤ اصل نعمت کون؟ بولو نا میرے پیارے، اصل نعمت کون؟ اصل نعمت وہی ہے کہ جب کچھ کام نہ آئے، کوئی کام نہ آئے، وہی ایک کام آئے، وہی اصل نعمت ہے، وہی جان نعمت ہے، وہی عظیم نعمت ہے۔ تو میرے پیارے، ہم نے اس عظیم نعمت کی کتنی قدر کی میرے پیارے، کتنی قدر کی؟ ہمارے آقا تو ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں، پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی ماں کیا پیار کرے گی اپنے بیٹے سے اتنا، کوئی باپ کیا پیار کرے گا اپنے بیٹے سے اتنا جتنا ہمارے آقا ہم سے پیار کرتے ہیں۔ پیار کرتے ہیں میرے پیارے، اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ آپ تصور میں نہیں آئیں گے۔ آقا تاریخ روایتوں میں اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ آقا جب بھی رب کے حضور تنہائیوں میں حاضر ہوئے، صرف امت کی فریاد آپ کے لبوں پر رہتی تھی، اشک بہا بہا کر امت کے لیے دعا کرتے تھے، اے اللہ میری امت کو ہلاکت سے بچا لے، اے اللہ میری امت کو عذاب سے بچا لے، اے اللہ میری امت کو گمراہی سے بچا لے، اے اللہ میری امت کو اپنی ناراضگی سے بچا لے، صرف امت کے لیے صدائیں لگاتے رہے۔ اس قدر بار بار رب کے حضور حاضر ہو کر آقا و مولا ہم گنہگار امتیوں کے لیے رب کے حضور رو رو کر دعائیں کرتے رہے۔ کون پیار کرے گا میاں اتنا؟ کون پیار کرے گا؟ کون اتنی شفقت کرے گا؟ بار بار آقا کا رب کے حضور تنہائیوں میں حاضر ہو کر ہمارے لیے رو رو کر دعا کرنا تاریخ میں بھرا پڑا ہے، روایتوں میں اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ یہ بار بار رب کے حضور حاضر ہو کر آقا ہمارے لیے رو رو کر دعا کرتے تھے۔ رب نے بار بار اپنی بارگاہ میں آ کر اپنے محبوب کو روتا ہوا دیکھا، امتی کے لیے فریاد کرتا ہوا دیکھا، تو جبریل امی کو بلایا، اے جبریل آؤ، یہ میرا محبوب اپنی امت سے بہت پیار کرتا ہے، یہ جب جب میرے پاس آتا ہے امتی کی رو رو کر فریاد کرتا ہے، جاؤ جبریل جاؤ، بس ہو گیا، جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو، جاؤ وہی لے کر میرے محبوب کو سنا دو، سنا دو، بتا دو، وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محبوب تم بار بار میری بارگاہ میں رو رو کر امتی کی فریاد کرتے ہو تو محبوب سنو، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کون پیار کرے گا میرے پیارے اتنا؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو آقا کتنا پیار کرتے ہیں، ذرا غور کرو۔ جبریل امی آئے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا آقا وہی لایا ہوں۔ جبریل کیا لائے ہو؟ وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ کے پیارے حبیب نے سنا، چہرے پہ بشاشت آ گئی، سرخی دوڑ گئی، آنکھوں میں چمک آ گئی، خوش ہو گئے۔ صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ جبریل وہی لائے ہیں، یا رسول اللہ کیا لائے ہیں؟ وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ پھر جب یہ فرمایا تو صحابہ بھی خوش ہو گئے۔ صحابہ خوش ہوئے تو پھر اللہ کے پیارے حبیب جذبات میں آئے اور فرمایا، اے میرے صحابہ خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنی ساری امت کو بخشوا نہیں لوں گا۔ کون پیار کرے گا اتنا میرے پیارے؟ بولو۔ اب ذرا دیکھیں آپ اس میں کتنے وعدے ہو گئے؟ 2 وعدے۔
ایک اللہ کا اپنے محبوب سے، ایک محبوب کا اپنی امت سے۔ اللہ نے فرمایا اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ محبوب کیا فرماتے ہیں؟ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنی امت کو بخشوا نہیں لوں گا، بخشوا نہیں لوں گا۔ اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، راضی ہو جاؤ گے۔ اب یہ دینے لینے کو بھی سمجھ لیجیے۔ ایک ہوتا ہے دینا لمیٹڈ، ایک ہوتا ہے دینا انلمیٹڈ۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ذرا دیکھیں ہمارے آقا ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ایک دینا ہوتا لمیٹڈ، ایک دینا ہوتا انلمیٹڈ۔ جیسے یوں کہا جائے کہ آئیے، آپ کا جلسہ بڑا شاندار تھا غلام غوث صاحب، آپ نے اس پہ خرچ کیا، جو بھی اس میں صرف ہوا، جو لوگوں نے تعاون کیا، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی جلسے میں تعاون کروں۔ میں 5000 روپے اس جلسے کو دیتا ہوں، ویسے تمثیلاً کہہ رہا ہوں، حقیقت بھی سمجھ لیں تو کوئی بات نہیں۔ اب غلام غوث صاحب سے میں نے کہا آئیے گا، میں بھی کچھوچے شریف میں اس جلسے کے لیے 5000 روپے شیخ اعظم کے لنگر کے لیے دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ لمیٹڈ ہو گیا، 5000 فکس۔ اور ایک دینا یہ ہوا کہ غلام غوث صاحب میں بہت خوش ہوا، آپ آئیے کچھوچے، انشاءاللہ میں آپ کو خوش کر دوں گا، آپ کو خوش کر دوں گا۔ یہ انلمیٹڈ ہو گیا، کوئی فکس تو ہے نہیں۔ اب یہ غلام غوث صاحب آئے، فکس 5000 روپے آئے۔ حضرت آپ نے وعدہ کیا تھا جلسے میں کچھوچے آ گیا ہوں، 5000 روپے دیجئے، میں اپنے مینیجر کو بلاؤں گا، وہی 5000 روپے لا کے دے دو، میں نے وعدہ کیا تھا۔ اب غلام غوث صاحب 5000 لیں گے، 50 کی ایک بنڈل، انہوں نے گننا، بھائی گن لیجئے، گن کے لیا کیجئے، گن کے دیا کیجئے، یہ اصول بنائیے زندگی کا۔ اب انہوں نے گننا شروع کیا تو میری نظر کس پر ہوگی؟ وہ ان کی نظر بھی نوٹ پر، میری نظر ان کے گننے پر، یہی تو دستور ہے نا۔ 5000 مکمل، غلام غوث صاحب 5000 ہو گیا، ہاں ہو گیا، بات ختم۔ اب دوسرا طریقہ، غلام غوث صاحب آئیے، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اب یہ غلام غوث صاحب پہنچے، اللہ نے فرمایا اتنا دوں گا کہ خوش ہو جاؤ گے۔ اب آئیے غلام غوث صاحب آئیے، میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ اب غلام غوث صاحب پہنچے، کہا حضور آئیے، میں آ گیا ہوں، اب مجھے خوش کیجئے۔ اب میں تھوڑی کہوں گا اپنے مینیجر سے 5000 لے آؤ، 10000 لے آؤ، مجھے کیا معلوم کتنے میں خوش ہوں گے۔ بھائی سب لے آؤ، جتنا ہے سب لے آؤ۔ اور جب وہ لے کر آئے گا، تشت میں کپڑا ڈھکا ہوا ہے، نوٹوں کی بنڈل اس میں ہے، میں ایک بنڈل دوں گا غلام غوث صاحب کو، لیجئے۔ پوچھوں گا خوش ہوئے؟ یہ کہیں گے نہیں، لیجئے۔ خوش ہوئے؟ نہیں، لیجئے۔ خوش ہوئے؟ اب بتاؤ میری نظر کہاں ہوگی؟ نوٹ پر ہوگی کہ ان کے چہرے پر؟ اب تو گننے کا سوال ہی نہیں، اب تو خوشی دیکھوں گا نا چہرے پر۔ غلام غوث صاحب کو چہرے پر، لیجئے آپ خوش ہوئے؟ نہیں، لیجئے خوش ہوئے؟ نہیں، لیجئے خوش ہوئے؟ نہیں، اب خوشی کا معاملہ نا، لیجئے خوش ہوئے؟ نہیں، لیجئے خوش ہوئے؟ نہیں، بلا تمثیل سمجھو، اے غلامان مصطفیٰ، اے وفاداران مصطفیٰ، حشر کے میدان میں کیا ہوگا؟ ایک خدا ہوگا، ایک مصطفیٰ ہوں گے، پیش خدا یہ گنہگار امت ہوگی۔ آقا اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ آقا ہم گنہگار امتیوں کے ہاتھوں کو پکڑیں گے۔ محبوب جانے دو، خوش ہوئے؟ نہیں، جانے دو۔ 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 خدا یہ نہیں دیکھے گا کہ کون جا رہا ہے، وہ تو بس یہ دیکھے گا کہ میرا محبوب خوش ہوا کہ نہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ آپ مجھے بتائیے حضرات، کون کرے گا اتنا پیار جتنا ہمارے آقا ہم سے پیار کرتے ہیں؟ کوئی کر پائے گا؟ تو میرے پیارے بولو نا، بولو آقا پیار کرتے ہیں جتنا نہ کوئی کر پائے گا؟ بولو نہیں، یقیناً آقا ہم سے جتنا پیار کرتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا۔ تو جو آقا ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں، ان آقا کا بھی تو ہم پر حق ہے۔ بولو نا میرے پیارے، بولو نا، حق ہے کہ نہیں ہے؟ حق ہے، مانتے ہو؟ ادا کیا کیا؟ 40 سال کی عمر ہو گئی، 50 سال، 60 سال، 70 سال نکل گئے، ان آقا کا اپنی جانوں پر حق ہے، تو کیا ہم نے حق ادا کیا؟ نہیں کیا تو کب کرو گے میرے پیارے؟ کب کرو گے؟ کب کرو گے میرے پیارے؟ یہ لمحے فکر ہے، آقا کا حق ادا کرو۔ آقا فرمائے کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تمہاری پیشانی رب کی بارگاہ میں جھک کر ٹھنڈک پہنچانے کا کام کیوں نہیں کرتی؟ کیسے حق ادا کرو گے جب نہیں کر رہے ہو؟
آقا کا حق ہے تو حق ادا کرو. میرے پیارے جب تک حق ادا نہیں کرو گے یقین جانو مسلمان ہونا اور ہے مومن ہونا اور ہے. مسلمان تو آپ رب کے فضل سے ہوئے ہیں. کیا مسلمان آپ رب کے فضل سے ہوئے ہیں. آپ نے کوئی محنت نہیں کی ہے. اللہ نے ایک مسلمان کے گھر میں آپ کو پیدا کر دیا, آپ مسلمان ہو گئے. اس میں آپ نے کون سی محنت کی؟ لیکن مسلمان ہونے کے بعد مومن ہوئے کیا؟ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو, اے ایمان والو ایمان والے ہو جاؤ. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف مسلمان ہیں, مومن نہیں ہو پائے ابھی تک. مومن بنیے, چونکہ مومن کے بارے میں رب نے کہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مُؤْمِنِينَ. ڈرنے کی ضرورت نہیں, خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو گئے. اگر مومن ہوتے تو یہ تمام دنیا آج مسلمانوں پر غالب نہیں ہوتی, مسلمان سب پر غالب ہوتا. تو اس سے پتہ چلتا اللہ کا وعدہ ہے کہ کوئی غم کرنے کی, کوئی خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہوئے. اب ہم پر اگر دشمن غالب ہو تو اس کا مطلب ہمارے مومن ہونے میں کمی ہے. تو مسلمان تو ہم ہیں, مومن بننے کی ضرورت ہے میرے پیارے. اگر مومن ہوتے تو ہماری یہ حالت نہ ہوتی. اس لیے ضرورت ہے آقا کی محبت کا حق یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے, صرف یہ نہیں کہ جلسوں کا انعقاد کر لیا جائے, صرف یہ نہیں کہ جلوس عید میلاد النبی نکالا جائے, صرف یہ نہیں کہ لنگر و فاتحے کر لیے جائیں. آقا کا صحیح حق یہ کہ جن جن چیزوں سے میرے آقا خوش ہوتے ہیں اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا جائے. جب تک آپ یہ نہیں کرتے میرے پیارے آپ پرفیکٹ مومن نہیں ہیں. کیا ہے؟ مومن نہیں ہے. اگر مومن ہو جائے نا میرے پیارے, مومنوں کی شان کیا ہے, کیا شان ہے میرے پیارے. صرف مسلمان ہونے سے کام نہیں چلے گا, مومن بننے کی کوشش کرو. اور مومن کیسے بنیں گے؟ ایمان کی جو ریکوائرمنٹ ہے, اس کے جو تقاضے ہیں, اس کے جو مطالبے ہیں, اس کو فلفل کرو. جو ایمان لائے ہو وہ ایمان تم سے کہتا ہے, جو فرائض واجبات جو احکام تم کو بتاتا ہے اس کو پر عمل کر کے مومن بننے کی کوشش کرو. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ کوئی بھی کام اس وقت تک نہیں کر لیتا جب تک کہ اس کا جائزہ اس انداز پہ نہیں لیتا کہ اس کام سے ہمارا رب راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا. جب وہ جائزہ لے لیتا ہے کہ اس کام سے ہمارا رب راضی ہوگا, ناراض نہیں ہوگا, تب اس کام کو کرتا ہے. یہ مومن کی عادت ہوتی ہے, یہ مومن کی پہچان ہوتی ہے. کیا ہم اپنی عادت بھی ایسی رکھتے ہیں؟ نہیں نا. تو مومن بنیے آپ. بغیر مومن بنے کچھ نہیں ہوتا. مومنوں کی شان دکھاؤں آپ کو. کیا دیکھو کیسے مومن تھے. بدری کو لے لو اٹھا کر. ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ یہ جو کفار قریش آئے ہم سے تعداد میں بھی زیادہ ہیں, اور رمضان کا مہینہ ہم تو دن میں روزہ رکھتے ہیں اور شام کو افطار بھی ایک کھجور تھوڑا پانی ملتا ہے, باقی تو شکم سیر ہونے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے نہیں, اور ساتھ ساتھ یہ کہ لڑنے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے بھی نہیں. تو یا رسول اللہ ہم کیسے لڑیں ان سے؟ ہمارے پاس لڑنے کے لیے تو لاٹھی بھی نہیں ہے, ان کے پاس تو تلواریں ہیں, نیزے ہیں, برچے ہیں, بھالے ہیں, تیر ہیں, سب کچھ ہیں. ہمارے پاس تو ڈنڈا بھی نہیں ہے. لیکن یا رسول اللہ ہم لڑیں گے ضرور, جان تو ہے, لڑیں گے ضرور. کچھ اس انداز پہ کہا کہ آقا مسکرا پڑا. اچھا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی لڑو گے؟ کہا یا رسول اللہ یہ جان تو ہے وہ آپ پہ ضرور قربان کریں گے, ہم ان دشمنوں سے جنگ ضرور لڑیں گے. یہ مومن کی بولی ہوتی ہے. تو آپ پیارے آقا مسکرا پڑے اور اپنے دست رحمت کو آگے بڑھایا. ایک کھجور کا پیڑ تھا, وہاں سے ایک کھجور کی شاخ توڑی, ٹہنی توڑی, اور کھجور کی وہ ہری لچکتی ہوئی نم شاخ آپ صحابی کے ہاتھ میں دے دی. کہا جاؤ اس سے جنگ کرو. وہ صحابی تھے, صحابی. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی کیا دے رہے ہیں, انہوں نے تو بس اتنا دیکھا کون دے رہا ہے. دینے والا جانو دل کا مالک ہے, دینے والا میرا آقا و مولا ہے. دینے والا وہ ہے جس کے صدقے میں ہمیں جنت ملے گی. دینے والا وہ ہے جس کے شفاعت سے ہم جنت میں جائیں گے. دینے والا وہ ہے جس کے ہاتھوں سے جام کوثر پیئیں گے. صرف یہ دیکھا کہ دے کون رہا, یہ نہیں دیکھا دے کیا رہے ہیں, یہ نہیں دیکھا. نبی کے ہاتھوں سے لپک کر لیا اس کھجور کی ہری نم شاخ کو اور میدان جنگ میں کود پڑے. ادھر سے ایک کافر قریش نے دیکھا, ارے یہ کھجور کی شاخ لے کر آیا لڑنے کے لیے تلوار کے مقابلے میں,
یہ خودکشی کرنے آیا کہ لڑنے آیا؟ عجیب بیوقوف لوگ ہیں. اس کو کہا کہ چلو یہ تو بڑا آسان چارہ ہے، 2 منٹ میں اس کو تلوار سے صاف کرتے ہیں. بڑی تیزی سے لپکا آپ صحابی کی طرف جن کے ہاتھوں میں کھجور کی شاخ تھی. جب اس کافر کو آتے ہوئے مشرک کو دیکھا آپ صحابی نے، تو آپ بھی تیز رفتار سے اس کی طرف بھاگے. وہ دیکھ کے دنگ رہ گیا، ارے کھجور کی شاخ لے کر میری طرف چڑھا آ رہا ہے، کمال کی بات ہے. آخر یہ کیا حوصلہ ہے اس کے اندر؟ میرے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلوار ہے اور یہ کھجور کی شاخ لے کر مجھ پر تیزی سے بڑھتا چلا آ رہا. وہ ایک بار تو رکا، پھر سوچا کیا کرے گا کھجور کی شاخ سے، میرے ہاتھ میں تلوار ہے. پھر وہ آگے بڑھا. ادھر رحمت الہیہ دیکھ رہی تھی، ادھر سے آپ صحابی بڑھے، ادھر سے وہ کافر قریش بڑھا. اس نے تلوار کھینچی، ادھر سے نبی کی دی ہوئی کھجور کی شاخ آپ صحابی نے کھینچی. جب یہ دونوں ٹکرانے ہی والی تھی، رحمت الہیہ مسکرا اٹھی. ارے بڑھا دے بڑھا دے، تو میرے محبوب سے اس قدر محبت کرے گا، میرے محبوب پر اس قدر اعتماد رکھے گا، میں تجھے مایوس رکھوں گا؟ ارے بڑھا دے بڑھا دے. تاریخ شاہد ہے کہ جب دونوں ٹکراتی ہے تو آپ صحابی کے ہاتھوں میں وہ کھجور کی نمشاخ نہیں تلوار بن جاتی ہے، تلوار بن جاتی ہے. تلوار بن جاتی ہے میرے پیارے. یہ مومن کی شان ہے، یہ مومن کی شان ہے. مومن جس طرف نکلتا ہے رضائے مولا میں، راہ مولا میں نکلتا ہے، رضائے مولا کے لیے راہ مولا میں نکلتا ہے. اگر پہاڑ بھی سامنے آ جاتے ہیں نا، بہت سینہ تان کے سر اٹھا کہتا ہے پہاڑوں سے. تاریخ ہے، اے پہاڑوں تجھے پتا نہیں کہ میں راہ مولا میں رضائے مولا کے لیے نکلا ہوں؟ کیا تم میرا راستہ روک پائے گی؟ یہ سن کر پہاڑوں میں شگاف ہو جاتا ہے، ان کے لیے راستے بن جاتے ہیں. تو صرف مسلمان ہونے سے کام نہیں چلے گا میرے پیارے. نہیں، مومن بننے کی کوشش کرو. آج ضرورت ہے تم صرف مومن بن جاؤ. یہ جو مصلحتیں کی چادریں ہیں، سیاست کی باتیں ہیں، اس کے چکروں مت پڑو، اس سے کچھ حل نہیں ملنا. تم صرف مومن بن جاؤ، دیکھو پھر سے اقتدار، عزت، عظمت، وقار سب تمہارے قدموں میں آ جائے گا. تم خدا کے ہو جاؤ، اپنے رب کے ہو جاؤ، دنیا خود بخود تمہاری ہو جائے گی میرے پیارے. جو خدا کا ہو جاتا ہے دنیا اس کے قدموں میں گر جاتی ہے. جو رب سے ڈرتا ہے وہ زمانے سے نہیں ڈرتا، زمانہ اس سے ڈرتا ہے. میرے پیارے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو. اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ. رب نے بڑے لفظوں میں فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تمہیں بنایا اپنی عبادت کے لیے. اور یہ دنیا جو ہے نا، یہ دنیا جو بنائی ہے تمہاری ضرورت کے لیے. کس کے لیے بنائی ہے؟ تمہاری ضرورت کے لیے. اور تمہیں بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے. اور آپ کر کیا رہے ہو؟ جو ضرورت کے لیے بنایا تھا اسے زندگی کا مقصد بنا بیٹھے، اور جو مقصد تھا رضا الہی اسے بھول بیٹھے. تو میرے پیارے جو جس چیز کے لیے بنائی جاتی ہے اگر وہ اس کام میں نہ آئے تو وہ برباد کر دی جاتی ہے نا. یہ تم دھان کی فصل بو کھیت میں اور دھان میں بالی بھی آ جائے، لیکن بالی میں دودھ نہ آئے، اس کے دانے میں دودھ نہ آئے، خالی وہ چھلکا ہی رہ جائے، تو کیا کرو گے؟ اسے کاٹ کے گھر لاؤ گے؟ اسے پھٹکو گے نہیں، کھیت ہی میں آگ لگا دو گے. وہ ویسٹیج ہو گیا ہے نا. اگر آپ کی گائے دودھ نہ دے تو کیا اس کو کھوٹے سے باندھ کر زندگی بھر کھلاؤ گے؟ دودھ دینا کام تھا، وہ کام آنا بند ہو گیا، آپ کیا کرتے ہو؟ سیدھے ذبح کر دیتے ہو. کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اس طرح سے فصل ہے، جو چیز جس مقصد کے لیے ہو جب وہ کام میں نہیں آتی تو اسے ڈسٹرائے کر دیا جاتا ہے. کرتے ہو کہ نہیں؟ تو دنیا تمہارے لیے ہے، تو دنیا کی جو چیز تمہارے کام میں نہیں آتی تم اسے ڈسٹرائے کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اسے برباد کر دیتے ہو، جلا دیتے ہو، یا اسے کاٹ کر یوں چھوڑ دیتے ہو، پھینک دیتے ہو. یہی تو دستور ہے نا. تو میرے پیارے دنیا تمہارے لیے تھی، جو چیز تمہاری دنیا میں کام نہیں آتی اسے تم ڈسٹرائے کر دیتے ہو. اور تم رب کے لیے تھے، جب تم رب کی رضا کے لیے زندگی نہیں گزارو گے تو تم ڈسٹرائے نہیں کیے جاؤ گے. یہی وجہ ہے کہ تمہارے سروں پہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کیا گیا ہے، کیونکہ تم رب کے کام نہیں آ رہے ہو، تم رب کے لیے بندگی نہیں کر رہے ہو، تم رب کی رضا کے لیے نہیں جی رہے ہو. جب تم رب کی رضا کے لیے نہیں جی رہے ہو تو تم بھی برباد کیے جا رہے ہو. اگر بربادیوں سے بچنا ہے میرے پیارے تو اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو.
رب کو راضی کر لو گے عبادت سے، اخلاق سے، کردار سے، اپنے عمل سے، حقوق کی ادائیگی سے، دیانتداری سے، ایمانداری سے. یہ سب وصف وہ ہیں جو رب کو پسند ہیں. جب تک رب کی پسند کی خوبیاں اپنے اندر پیدا نہیں کرو گے نہ کمال پاؤ گے، نہ عروج پاؤ گے، نہ عزت پاؤ گے. میرے پیارے، سب سے آسان نسخہ ہے کہ اپنے اصل کی طرف لوٹاؤ. تم مسلمان ہو، تم دنیا کی دوسری قوموں کی طرح نہیں ہو کہ صرف کھانے پینے، گھر بنانے اور اپنے بعد اپنا سیکسر چھوڑ کے دنیا سے جانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تم دنیا کو تہذیب سکھانے کے لیے پیدا کیے گئے. تم دنیا کو اخلاق کا درس دینے کے لیے، مانوتا کا پاٹھ پڑھانے کے لیے رکھے گئے ہو. تم خود ہی اپنا پاٹھ بھول گئے تو پڑھاؤ گے کیا؟ میرے پیارے، آج کے اس جلسے کا خلاصہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو اور اپنے آپ کو مسلمان سے مومن بنانے کی کوشش کرو. اور اب کا جو مطالبہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان والے ہو جاؤ، ایمان والے ہونے کی کوشش کرو. میرے پیارے، اپنی زندگی میں دینی معاملات کو رائج کرو. ظاہر ہے تم نیک ہوگے تو آنے والی نسلیں بھی نیک ہوگی. یہ تمنا کرنا تو بڑا آسان کام ہے میرے پیارے. کوئی باپ، میں جانتا ہوں کہ نہیں چاہتا کہ میری بیٹے نالائق ہوں. کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ میری بیٹی جو ہے بے حیا ہو جائے. سب چاہتے ہیں کہ باعثمت ہو، باوقار ہو. لیکن صرف چاہت رکھنے سے ہو جائے گا؟ چاہت رکھنے سے تو نہیں ہوگا. آپ چاہ لو کہ یہ آسمان میں چاند ہے میرے گھر میں اتر آئے تو کیا اتر آئے گا؟ نہیں اترے گا نا. لیکن ہاں، طریقہ ہے. اگر چاہتے ہو کہ ہماری اولاد سعادت مند ہو تو پھر تمہیں بھی اپنے باپ کا سعادت مند بیٹا بننا پڑے گا. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو تو پھر تمہیں بھی صبح و شام مصلی پہ نظر آنا چاہیے نماز کے وقت میں. تمہارے گھر میں صبح ہوتی ہے، ٹی وی کھول دیا جاتا ہے، سیریل چلتا ہے. وہ چھوٹا بچہ ننھے قدموں سے آگے تمہیں جب ٹی وی ٹیلیویژن پہ ڈرامے اور پروگرام دیکھتا ہوا دیکھے گا تو کہاں سے نمازی بن جائے گا؟ ہاں، یہ ممکن تھا کہ اگر وہ بچہ اپنی ماں کو گھر میں فجر میں مصلی بچھا دیکھتا، ظہر میں دیکھتا، عصر میں دیکھتا، مغرب میں دیکھتا، رات میں دیکھتا، عشاء میں، تو ممکن تھا کہ وہ ننھے ننھے قدموں سے چل کے ایک دن آ کے بغل میں خود کھڑا ہو جاتا اور خود بھی ماں کی نقل کرنے لگتا. یہ تو صورت ہے نمازی بننے کی. لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ ٹی وی چلا رہے ہیں اور سوچیں کہ بچہ نمازی بن جائے. کیسے ممکن ہے؟ ہماری عورتیں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بچیاں اگر اپنے سروں پر حیا کی چادر رکھیں گی تبھی بیٹی بھی رکھے گی نا. جب تم اپنی سروں سے چادر کی حیا کی چادر اتار دو گی تو اپنی بچیوں سے توقع رکھنا کہ وہ اپنے سروں پر حیا کی چادر رکھیں ممکن نہیں ہے. تو اگر تم کو کرنا ہے سب سے پہلے اپنے کو سدھارنا ہوگا. جب تم سدھر جاؤ گے، ہم سدھر جائیں گے تو ہمارے بچے بھی سدھر جائیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے معاملات میں تبدیلی لائیے اور دین کی طرف اپنے قدم بڑھائیے اور لوٹیے اپنے رب کی رضا کی طرف. جس دن ہم نے اپنے معاملات کو اپنے رب کی رضا کے مطابق بنا لیا، یقین جانو میرے پیارے، پھر سے ہماری تاریخ بدلنے لگے گی. عہد رفتہ ہمیں واپس ہو جائے گا. اس کے لیے ضرورت ہے کہ اپنے اعمال کو ہم صحیح کریں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے اور ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے. ما توفیقی الا باللہ. استغفر اللہ استغفر اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.